ڈرتے رہو۔ ان چاروں کے حقوق اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے، سرکار نے حدیث کے اندر بیان فرمائے۔ تین کے حقوق ہم زیادہ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ چوتھے کے حقوق یعنی بیوی کے حقوق بہت کم بیان کیے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں۔ وہ شاید اس لیے نہیں بیان کیے جاتے، جو بیان کرنے والے ہیں ان کے اوپر کہیں کوئی بندہ فتویٰ نہ لگا دے کہ یہ تو پتہ نہیں رن مرید تو نہیں کدھر یہ بیوی دا مرید ہے یا بیوی نال زیادہ پیار کرنے والا ہے، ماں بہنا بیٹی نو چھوڑن والا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، یہ قرآن کے اندر بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے عمل سے یہ سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ کیا کنز الامال شریف کی یہ روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حجت الوداع کے موقع کے اوپر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قربانیاں کرو اور حلق کرواؤ۔ اب کیا ہوا کہ سارے کے سارے لوگ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اندر کس کے پاس گئے؟ اندر ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور ان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے یہ بیان کیا، یہ ارشاد فرمایا۔ لوگ خاموشی سے بیٹھے رہے، حالانکہ ان کا ادب تھا، احترام تھا، اور آقا کریم بھی خوب جانتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مشورہ فرمایا۔ دیکھیے بیوی کے ساتھ مشورہ، ہمارے ہاں بیوی کے ساتھ بھی مشورہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یار میں دیکھو پوچھاں، یہ تو میرے ماتحت ہے، اس سے میں پوچھوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں، آقا کریم نے کیا کیا؟ ان سے مشاورت فرمائی کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ حضرت ام حبیبہ، حالانکہ آقا کریم سب جانتے ہیں، حضرت ام حبیبہ سے فرمایا۔ اب حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ باہر تشریف لے جائیں، باہر تشریف لے جا کر آپ قربانی فرمائیں، حلق فرمائیں، جو آپ کو دیکھیں گے وہی کرنا شروع کر دیں گے۔ آقا کریم باہر تشریف لے گئے، جا کر حلق کروایا، قربانی کی۔ جیسے ہی آقا کریم کو سب مسلمانوں نے دیکھا، سارے کے سارے وہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا ہمارا اسلام، ہمارے آقا کریم، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی عزت کے بارے میں بڑا ارشاد فرماتے ہیں۔ اور چاروں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ بیٹی بہن کے بارے میں کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات۔ ماں کے بارے میں فرمایا کہ ماں کے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ چھوڑی ہے۔ یہ ماں کی عزت احترام بتایا، فضیلت بتائی۔ بیٹی اور بہن کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اپنی تین بہنوں یا بیٹیوں کی پرورش کی، ان کا نکاح اچھے طریقے کے ساتھ کر دیا، اللہ سے میں امید کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان ان بہنوں یا بیٹیوں کو ڈھال بنا دے گا، روک بنا دے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخلے سے روک دے گا۔ تو پتہ چلا اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا، تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ان بہنوں بیٹیوں کا ادب، عزت، احترام کیا ہے۔ اب دوسری بات آگے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو بیوی کی بات ہے۔ آقا کریم نے کنز الامال کی حدیث پاک کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خدا، جو میرا امتی اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے تو بے شک وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ صدقے کا ثواب اسے ملتا ہے کہ جو بندہ اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے رسول نے ماں کا ادب بھی سکھایا، بہن بیٹی کا ادب بھی سکھایا، اور بیوی کا ادب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے سکھا دیا۔ لیکن آج کے دور کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مطلب کہ ہر بندہ اپنا اپنا ایک ذہن رکھتا ہے، اور مختلف میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا ایسا دور آ گیا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی کوئی تھوڑی سی اچھی باتیں کرنا شروع کرے، ہم لوگ ایسے سادہ ذہن لوگ ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بندہ قادیانی ہے، نہ ہمیں کوئی پتہ ہے کہ وہ کافر ہے، نہ کوئی پتہ ہے ہندو ہے، نہ کوئی پتہ ہے مشرک ہے، نہ ہمیں پتہ، بس صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں یار اچھی باتیں کر رہا ہے، بڑی اچھی بات اس نے کی ہے، بس سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا تھوڑا سا بایو ڈیٹا چیک کرنا چاہیے، کیا وہ مسلمان بھی ہے، پھر وہ کہیں قادیانی تو نہیں، کہیں وہ کافر تو نہیں، کہیں وہ مشرک تو نہیں، کہیں وہ ہندو تو نہیں، کہ وہ عورتوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے پھر عورتوں کے پردے کے اوپر وہ جناب زبان درازی کر رہا ہے۔
دیکھیے نا آج ہندوستان کے اندر کیسے مسلمان عورتوں کے نقاب کے اوپر، پردے کے اوپر، حجاب کے اوپر اپنی طعن و تشنیع کیے جا رہے ہیں، اپنی جناب دست درازی کر رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں، اور جتنی بھی برقع پوش عورتیں ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، جتنے داڑھی شریف والے ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، جو باقی مسلمان ہیں ان کو بھی پکڑ کر مارا جا رہا ہے، اور ہم لوگ ان کی فلمیں چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ وہی ہندو ہیں جو ہمیں مسلمانوں کو، میرے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن آپس میں بھائی ہوا کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک ہے، فرمایا مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، جسم کے ایک حصے کا درد ہو سارا جسم تکلیف کے اندر ہوتا۔ تو یارو دیکھو ہمارے مسلمان بھائیوں کو وہاں مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، وہاں تلواروں کے ساتھ زخمی کیا جا رہا ہے، بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہے۔ بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کو، مسجدوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ جناب محترم فلسطین کے اندر، برما کے اندر کتنے ملک ہیں مسلمانوں کے جہاں پر کافر، ہندو، یہ جتنے مشرک ہیں، یہ جتنے یہودی نصرانی، یہ مل کر سارے مسلمان پر حملہ کر رہے ہیں، اور مسلمان ہے کہ ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے، ان کے لباس، ان کے کلچر کو چھوڑنا گوارا نہیں کر رہا، ان کی زبان بڑی محبت کے ساتھ بولتا ہے۔ تو اللہ کے بندے تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تیرا اپنا کلچر کوئی نہ تھا؟ اے مسلمان کیا تیرا اپنا کوئی بیس، تیرے کوئی اپنی بنیاد کوئی نہ تھی؟ ارے تو مسلمان وہ تھا کہ تیرا نام سن کر یہ کافر، یہ ہندو، یہ مشرک، یہ ڈر کر لرز جایا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے یار مسلمان آ رہا ہے، ڈر کر پیچھے ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان مسلمانوں نے اپنے نبی کے کلچر کو ہمیشہ اپنائے رکھا ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ واٹ از دس یار؟ ہمیں جب مسجد کے اندر نہیں آئیں گے، بیان نہیں سنیں گے، دین اسلام کی باتیں نہیں سنیں گے، ہمیں کیا پتا ماں کی عزت کیا ہوتی، ہمیں کیا پتا بہن کی، بیٹی کی، بیوی کی عزت کیا ہوتی، باپ کا احترام کیا۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ میں بات کر رہا تھا بہن بیٹی کی، عورت کی عزت احترام کی۔ اب کافروں کے اندر دیکھیے ہمارے مسلمانوں کی عورتوں کے اوپر جناب زبان درازی، دست درازی، جناب محترم اسی طرح نقاب والیوں کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ وہی ہندو ہیں۔ اور دوسری بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اینکر حضرات یا میڈیا پرسن جو ہوتی ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر ڈالر کے اوپر بکنے والے، پاؤنڈ کے اوپر بکنے والے ملا حضرات کہہ لیجئے، یا ایسی عورتوں کو کہہ لیجئے جن کو پیسہ پھینک تماشا دیکھ کا سسٹم کیا جاتا ہے، پیسہ دے کر انہیں خرید لیا جاتا ہے، میڈیا کے اوپر آ کر وہ ایسے بیان دیتی ہیں، کیا کہتی ہیں جناب آج کے مسلمانوں کو دیکھو، انہوں نے پردہ کروا دیا، انہوں نے قید کر دیا، انہوں نے مسلمان عورتوں کے اوپر زبردستی کی، انہوں نے جناب ان کو قید کیا ہوا ہے، یہ ظلم و جبر کرتے ہیں مسلمان۔ حالانکہ میں آپ کو اور یہ بھی بات کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے عورتوں کو حقوق ہی کیا دیے ہیں، انہوں نے تو اپنے گھروں کے اندر ان عورتوں کو قید کر رکھا ہے۔ ہمیں دیکھو، ہندوؤں کو دیکھو، کافروں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، وہ جناب اپنی مرضی سے کوئی بینک کے اندر نوکری کر رہی ہے، کوئی ہاسپٹل کے اندر کر رہی ہے، کوئی کسی آفس کے اندر، کوئی کسی آفس کے اندر کر رہی ہے۔ مسلمان جو ہیں یہ قید کر کے رکھتے ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتا ہو کہ مسلمان کیسے قید نہیں کرتے؟ جو مسلمانوں نے حقوق دیے ہیں خدا کی قسم کسی دین مذہب نے آج تک نہیں دیے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیا تھا؟ وہی عورت تھی۔ اسی عورت کی ٹگے کی اس زمانے کے اندر، اس معاشرے کے اندر عزت نہ تھی۔ یہی عورت مرد کے ہاتھوں کھلونا بن کے رہ گئی تھی۔ یہی عورت تھی جو صرف اور صرف جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے تھی اور بس۔ یہی عورت معاشرے پر، یہ جناب محترم یہی عورت معاشرے کے اوپر بوجھ بن کے رہ گئی تھی۔ یہی عورت تھی جو مرد کے ہاتھوں کھلونا بن کے رہ گئی تھی۔ یہی عورت ماں کی صورت میں اگر باپ فوت ہو جاتا تو اس کے بیٹے اس ماں سے، بڑا بیٹا اس ماں سے نکاح رچا لیا کرتا تھا۔ وہی باپ اگر مر جاتا اس کی بقیہ بیویوں کو وہی بیٹے لونڈیاں بنا لیا کرتے تھے۔ اگر وہی باپ مر جاتا جائیداد کے اندر بیٹے ایک
جگہ بھی اپنی بہن اور بیٹی کو نہ دیا کرتے، ماں کو بھی نہ دیا کرتے تھے۔ یہی باپ اگر مر جاتا تو کیا ہوتا؟ ان کو لونڈیاں، ان کو جناب محترم جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ کیا تھا؟ وہ بہن اگر بیٹی پیدا ہوتی تو انہیں زندہ درگور کرنے میں ذرا آر محسوس نہ کی جاتی، وہی بیٹی کو زندہ درگور کر کے کوئی رنج بھی محسوس نہ کیا جاتا تھا۔ وہی بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھ کر انہیں ذرا بھی آر محسوس نہ ہوتی۔ ارے یار، یہ عورت اس وقت اگر اس بہن بیٹی کو کوئی نکاح کر کے دوسرے گھر میں بھیجتا تو وہ شوہر جانوروں کے زیادہ بدتر سلوک کیا کرتا تھا۔ یارو اس وقت یہ اس کا پرسش حال نہ تھا۔ اے عورت تو غور سے سن، اگر عورتوں کے بھائیوں جا کے بتاؤ اپنی بہنوں بیٹیوں کو کہ اس وقت کوئی پرسش حال نہ تھا، پھر کیا ہوا؟ کوئی سننے والا نہ تھا، کوئی کسی طرف بیٹھ کر روتی تھی، کوئی کسی طرف بیٹھ کر روتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ مدینے کا چاند چمکا، مکے کے اندر آمنہ کا لال آیا، پھر ماؤں کی قدموں کے نیچے جنت رکھنے والا آیا، بہن کے سروں کے اوپر ردائیں رکھنے والا آیا، بیٹیوں کے حقوق بیان کرنے والا آیا۔ پھر عورتوں کو عزت ملی، ادب ملا، الفت ملی، پیار ملا، احترام ملا اور عزت ملی۔ ارے وہ کون تھا جو آ کر اس معاشرے کی بہن، بیٹی، ماں، بیوی کو عزت دینے والا تھا؟ وہ کوئی اور نہ تھا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ارے یار، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ صرف اور صرف میرا محمد مصطفیٰ تھا۔ ارے آج کہتے ہیں کہ حقوق کیا دیے؟ ارے عفت و عصمت دی تو میرے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی، عزت و رازداری عطا فرمائی تو میرے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی، حسن سلوک عطا فرمایا تو میرے نبی نے عطا فرمایا، تعلیم و تربیت کا حق دیا تو میرے نبی نے عطا فرمایا، ماں کی حیثیت سے حق دیا تو میرے نبی نے عطا فرمایا، بہن کی حیثیت سے حق دیا تو میرے مصطفیٰ کریم نے، ارے بیوی کے حقوق عطا فرمائے تو میرے مصطفیٰ کریم نے، ارے نکاح کا حق دیا تو میرے نبی نے، ارے طلاق کے بعد کا حق دیا تو میرے نبی نے، ارے لعان کا حق دیا تو میرے مصطفیٰ کریم نے، خیار بلوغ کا حق دیا تو میرے مصطفیٰ کریم نے، ارے عدت کا حق دیا تو میرے مصطفیٰ کریم نے، ارے بچوں کی پرورش کا حق عطا فرمایا تو میرے مصطفیٰ کریم نے، معاشی حق عطا فرمایا تو میرے مصطفیٰ کریم نے، ریاستی حق دیا تو میرے مصطفیٰ کریم نے، ارے سیاسی حق دیا تو میرے مصطفیٰ کریم نے۔ ارے کون سا حق ہے جو میرے نبی نے اس عورت کو عطا نہ فرمایا؟ آج کہتے ہیں جناب کہ مشرک، یہ کافر، یہ کہتا ہے کہ حق نہیں دیے۔ ارے میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اور ان کو یہ چیلنج دے رہا ہوں، ارے آ جاؤ سارے مل کر، جو کہتا ہے مسلمانوں نے حق نہیں دیا، اور میں کہتا ہوں پڑ لگا لے۔ آج تک مجھے کسی دین مذہب سے جو میرے اسلام نے یہ حق دیے ہیں نکال کر بتا دے، یہ ممبر چھوڑ دوں گا۔ اگر نہ ملے تو آ میرے قرآن کو پڑھ، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، انشاءاللہ جو اسلام نے حق اور عزت دی ہے کسی اور مذہب نے آج تک نہیں دی۔ اس لیے یار، جتنے بھی مسلمان سنیں وہ حق کے ساتھ ان کافروں کو کہیں او تم کتنے ظلم کر رہے ہو۔ ارے تمہیں کیا پتا ہو جو مسلمان احترام کرتا ہے وہ تم کر ہی نہیں سکتے۔ جو حق، جو عزت، جو احترام مسلمان نے الحمدللہ آج تک کی ہے وہ کسی اور نے کبھی کی نہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور ہندوستان کے اندر کا واقعہ ہے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا، بنارس کے اندر انہوں نے اپنا ایک کوتوال لگایا ہوا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر بڑے پیارے مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، ہندوستان پاکستان ایک تھا، اس کے بادشاہ گزرے۔ اب جناب محترم کیا ہوگا، پنڈت لالا رام پورا خاندان تھا پنڈتوں کا۔ آپ ایک عام ہندو ہوتا ہے، ایک ان کا مذہبی رہنما ہوتا ہے، یہ مذہبی رہنما تھے پنڈت لالا رام۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی اور کوتوال کا کیا کام تھا، جو بھی بیٹی جوان ہوتی اسے اپنے گھر میں لے آتا، بغیر نکاح کیے برے افعال پیش کرتا، برے افعال کرتا۔ اور وہ مسلمانوں کے اس بادشاہ نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے لگایا ہوا تھا۔
اب اس پنڈت لالا رام کی بیٹی کسی طریقے کے ساتھ یہاں دہلی کے اندر یا جہاں بھی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سلطان رہا کرتے تھے وہاں پر پہنچی. اب وہاں پر پہنچی, انہیں ساری بات بتائی. اب سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, اے میری بیٹی تو بے شک آرام سے اپنے گھر میں چلی جا, میں جانوں کوتوال جانے. اب اس نے کہا حضور میری ایک بات سن لیجئے, آپ کو شاید پتہ نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں میں مسلمان ہوں. نا میں مسلمان نہیں, میں بتوں کی پوجا کرنے والی ہوں. سلطان اورنگزیب عالمگیر نے کیا بات فرمائی؟ وہ فرمایا میری بیٹی جب میں تمہیں بیٹی کہہ رہا ہوں تو ہمارا یہ دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم صرف اور صرف مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کرو, نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے یہ کر کے دکھایا. کب کر کے دکھایا؟ کہ جب جناب محترم ایک بادشاہ کی, ہندو بادشاہ, کافر بادشاہ کی بیوی بیٹی جب میرے نبی کی بارگاہ میں آئی, اس کے سر کے اوپر کوئی دوپٹہ نہ تھا, میرے نبی نے اپنی سونی چادر اتاری اس کے سر پر رکھی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے. اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا, اور یہ بات یہ فرمان سن کر کئی کافر مسلمان بنے تھے کیا؟ وہ فرمایا میرے صحابہ وہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے وہ ہندی کو ہو یا مسلمان کی بیٹی. تم کیا جانو میرے نبی کی شان کیا ہے. سلطان اورنگزیب نے کہا تم میری بیٹی چلی جاؤ, میں جانوں کوتوال جانوں. جب دن آیا برات کا, وہ برات لینے کے لیے وہاں پر پہنچا. اب ڈولی اس کی ان کے گھر کے اوپر کھڑی ہے, ہر طرف رونے کی آواز ہے, یہ بڑا خوش ہے اور خوشی کے اندر پیسے لٹائے جا رہا ہے. اب لٹائے جا رہا ہے, اچانک ایک فقیر اٹھا, اس نے کہا اے کوتوال تو بڑا شہنشاہ ہے, مجھے بھی کچھ دے. اس نے کہا کیا لینا چاہتا ہے؟ کہا میں یہ جو تیرا منصب ہے یہ لینا چاہتا ہوں. اب جناب کوتوال صاحب کے چہرے کے اوپر سرخ خون آیا, بڑا جلال کے اندر آ, وہ تجھے شرم نہیں آتی تو کوتوال سے بات کرتا؟ اب وہ کوئی اور فقیر نہ تھا, کوئی عام فقیر نہ تھا, بلکہ وہی بادشاہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑا ہوا تھا. وہ کہہ دو یار سبحان اللہ. اب بادشاہ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے اپنا جو فقیروں والا لباس پہنا ہوا تھا اٹھا کر پھینکا. اب جناب ادھر اس کو کمڑی لگ گئی. اب وہ کانپنے لگا کہ یہ بادشاہ سلامت میرے کرتوتوں سے واقف ہو گئے. اب وہ اپنی سواری سے اتر کر سلطان کے قدموں میں گرا, جناب مہربانی فرمائیں معاف کر دیں, یہ تو ہندو ہیں, میں مسلمان ہوں, مہربانی. فرمایا نا, مسلمان بھی اگر غلط کام کرے گا تو میرا نبی کا دین کہتا ہے اسے سزا دی جائے. تو کیا کہتا ہے کہ تو کوتوال مسلمان ہے؟ نا, اب جو تو نے کیا تجھے سزا دی جائے گی. اب کیا ہوا کہ بادشاہ کی ساری فوج بھی وہاں پر آئی. فرمایا ایک ہاتھی ادھر کھڑا کرو, دوسرا ادھر کھڑا کرو. اب ایک ٹانگ کے ساتھ رسہ باندھو اس ہاتھی کی جو ٹانگ ہے اس کے ساتھ, دوسرا رسہ باندھو ہاتھی کی اس ٹانگ کے ساتھ یا اس کی جناب دم کے ساتھ. اب باندھا گیا, دونوں کو اپوزٹ سائیڈ پر دوڑایا گیا. اس کوتوال کے وہیں پر دنیا دیکھ رہی ہے, اس کوتوال کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. اب یہی بادشاہ سلطان اورنگزیب عالمگیر ان کے گھر میں پہنچا. کہا میری بیٹی کدھر گئی؟ جی بادشاہ سلامت میں یہاں ہوں. کہا بیٹی میری جلدی جلدی مجھے پانی پلا, مجھے جلدی جلدی کھانا کھلا. حضور ہم غریبوں کے گھر سے, ہم ہندوؤں کے گھر سے اب کھانا کھائیں گے. کہا خدا کی عزت کی قسم, اس وقت سلطان اورنگزیب نے عالمگیر نے اس وقت قسم کھا لی تھی کہ جب تک اس ہندو کی بیٹی کو انصاف نہ دلا لوں نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ میں پانی پیوں. اب سلطان اورنگزیب عالمگیر نے وہاں پر کھانا بھی کھایا, پانی بھی پیا. اس کے بعد آپ نے وہاں پر نماز ادا کی, اور یہ بات دیکھ کر وہ سارے کے سارے پنڈت میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے. کسی نے پوچھا آج تک تم مسلمان نہ ہوئے, تمہیں آج کیا ہو گیا؟ اب وہ سارے کے سارے یہ بات کہتے تھے خدا کی قسم ہم یہ سوچ رہے ہیں اگر ہندوستان کے سلطان کی شان کا عالم یہ ہے تو سارے نبیوں کی سلطان کی شان کا عالم کیا ہے؟ اگر یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر اتنی پیار اور محبت عورتوں کے بارے میں کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کتنا کرتے ہو. پھر اسی جگہ کے اوپر انہوں نے مسجد تحریرہ نام کی ایک مسجد بنائی. آج تک گنگا کے کنارے وہ مسجد موجود ہے, اور انہی پنڈتوں کے خاندان سے متولی اس مسجد کے آ رہے ہیں.
اور یارو یہ جو ہندو ہیں کہتے ہیں مسلمانوں تم حقوق نہیں دیتے، اور یار جو مسلمان کے قرآن کے اندر حقوق اللہ نے دیے ہیں وہ خدا کی قسم کسی نے دیے ہی نہیں۔ اور میں مسلمان بھائیوں تم سے بھی عرض کرتا ہوں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بیبیوں کو یہ حقوق بتایا کرو کہ جو میرے مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائے ان سے پہلے اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ سلوک کیے جاتے تھے، اسے تو عورت ہی نہ سمجھا جاتا، اسے تو انسان ہی نہ سمجھا جاتا، اسے تو جانور سے بدتر کا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ کرے کہ ہم لوگ خود بھی اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، بیویوں کے حق ادا کرنے والے صحیح طریقے کے اندر بن جائیں۔